حسین کا خیال آیا یعنی دنیا کا خیال آیا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی کی نماز میں نبی کو دنیا کا خیال آ جائے، بلکہ آقا کا سجدہ بتا رہا ہے کہ نبی کی عبادت میں دنیا نہیں آ سکتی ہے. حسین کا خیال آیا ہے تو حسین دنیا نہیں ہے بلکہ دین ہے، دین ہی خیال میں آئے گا. اس لیے امام عالی مقام نے کے شان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں دین است حسین دی پناہ است حسین. اب ایک واقعہ اور سن لیجئے، بس میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوا چل رہا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر دونوں لخت جگر آ کے بیٹھ گئے، دونوں شہزادے آ کر بیٹھ گئے. امام حسین بیٹھے داہنے کندھے پر، ایک پیر ادھر لٹک رہا ایک پیر پشت. امام حسین بیٹھ گئے بائیں کندھے پر، بٹھایا آقا نے، بٹھایا ایک پیر ادھر لٹک رہا ہے آگے، ایک پیر پیچھے لٹک رہا ہے. یہ پوزیشن ہے. امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ داہنے کندھے پر اور بائیں کندھے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کیا نانا جان تمام لوگ چل رہے سواریوں کے پاس لگام ہے، ہمارے پاس لگام نہیں ہے، تو اگر آقا چاہتے تو اپنے کندھے پہ رومال ڈالتے اور رومال پکڑا دیتے. پکڑ لو بیٹے، ایک تو پکڑ لو ایک تو پکڑ لو. لیکن آقا نے فرمایا نہیں، نبوت کسی کے لیے نبوت کا فرض میں بھول جاؤں، چاہے حسین ہو چاہے حسن ہو، ان کی محبت میں ہرگز ہو نہیں سکتا. نبوت کرنے کا احترام رہے گا، اس کا فرض یاد رہے گا. آپ نے زلف داہنے طرف کی اٹھائی اور امام حسن کو پکڑائی اور بائیں طرف کی زلف امام حسین کو پکڑائی اور فرمایا بیٹے کہ آج زلف نبی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، آج پوری نبوت کی باغڈور نبی نے تمہارے ہاتھ میں عطا فرمائی ہے. کل میدان کربلا میں تمہارے سامنے تمہارے پشت پر تمام امت کا بوجھ ہوگا، تم اس کی آبرو بچا دے. زلفیں پکڑا دی، زلفیں پکڑ لی. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے ادھر داہنی طرف امام حسن، بائیں طرف امام حسین. اب جو دیکھے گا تو پہلے امام حسن کا چہرہ دیکھے گا، پھر نبی کا چہرہ. ادھر سے دیکھے تو پہلے امام حسین کا چہرہ، پھر نبی کا چہرہ. ادھر سے دیکھے تو پہلے حسن کا چہرہ، پھر نبی کا چہرہ. ادھر سے دیکھے تو پہلے امام حسین کا چہرہ، پھر نبی کا چہرہ. براہ نبی کا چہرہ نظر نہیں آئے گا. بتائیے ذرا، نبی بتا رہے ہیں اگر نبی سے ملنا چاہتے ہو تو براہ راست نہ ملو، بلکہ ان صاحبزادوں کو دامن پکڑ لو. حسنین سے مل لو یا حسین سے مل لو، حسن کے قریب آ جاؤ یا حسین کے قریب آ جاؤ، یہ دونوں نبی سے ملا دیں گے. سبحان اللہ. ادھر سے چہرہ دیکھو تو نبی کا بعد میں پہلے حسن کا، ادھر سے دیکھو تو حسین کا پہلے چہرہ پھر نبی کا، کیونکہ بیچ میں نبی کا چہرہ نبوت ہے. تو چہرہ نبوت نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے، نبی سے الفت و محبت کرنے کے لیے نبی نے فرمایا لوگوں جیسے پرانات میرا چہرہ ادھر سے دیکھو تو نظر نہیں آئے گا، ادھر سے دیکھو تو نظر نہیں آئے گا، اسی لیے پرانات میرے پاس نہ آؤ، بلکہ میرے صاحبزادوں کو دامن پکڑ کے میرے پاس آؤ تو میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اچھا میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ایک قدم جو ہے وہ سامنے لٹک رہا ہے، پچھلا قدم پیٹھ پہ، ایک قدم امام حسین کا آگے کی طرف اور جو ہے ایک قدم پشت کی طرف. اب آپ بتائیے جو امام حسین ہے بائیں طرف، امام حسین کدھر ہے؟ بائیں طرف. اور دل کدھر ہوتا ہے؟ دل کدھر ہوتا ہے؟ بائیں طرف. امام حسین کا پیر نبی کے دل کے پاس ہے. ناقا فرماتے ہیں اے لوگوں دیکھو میرے حسین کا پیر میرے قلب کے قریب ہے. میرے نبی فرماتے ہیں حسین کے پیر کو طاقت نبی کے قلب سے مل رہی ہے. ساری دنیا مٹ جائے لیکن حسین کا قدم ہمیشہ قائم رہے گا، وہ لغزش اس میں آ نہیں سکتی ہے، کیونکہ اس پیر کو طاقت نبی کے قلب و جگر سے ملی. یہ حسین کا مرتبہ ہے.
واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، محبتوں کے ساتھ نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر و شہدائے کربلا، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیچھے نبی کے دائنے کی طرف، دائنے کندھے پہ امام حسن، بائیں کندھے پہ امام حسین، اور پیچھے پیر امام حسن کا داہنی طرف اور امام حسین کا بائیں طرف، قدم ہے قدم، پیچھے قدم، اور پیچھے پشت پر، ذرا میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، میں آپ کو کیا سمجھانے جا رہا ہوں؟ جو خواجہ صاحب نے شعر پڑھے اس شعر کو میں سمجھا رہا ہوں، جائیے تو آپ سمجھیے، غور سے اگر نہیں سمجھیں گے میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بس ٹائم ختم ہو رہا، ابھی ہم ٹائم ختم نہیں کر رہے ہیں، ابھی بالکل میری بات مختصر ہو رہی، 12 بجے 12 بجے چلیے، بس ابھی ختم کرنا۔ پیچھے پیر، پیچھے پشت پر مہر نبوت ہے، گویا کہ نبی کی مہر نبوت بیچ میں، اور ادھر پیر حسین کا، ادھر پیر حسن کا، یہ قلعہ بنا ہوا ہے قلعہ، اور قلعہ بننے کے بعد پھر آقا فرماتے ہیں اے لوگوں دیکھو امام حسین امام حسن کے پیر مہر نبوت کی حفاظت کے لیے قلعہ بنے ہوئے ہیں، جب بھی دین کے خطرے میں آئے گا امام حسین کا قلعہ سامنے آ جائے گا، یہ قلعہ بچا لے گا، دین کو پناہ ان سے ملے گی، یہ دین کی پناہ دینے والے ہیں، یہ دین بھی ہے دین کی پناہ۔ یزید نے شراب پینا شروع کیا، عیاشی کرنا شروع کیا، جوا کھیلنا شروع کیا، تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر دین مجروح ہو گیا، دین کا خون نکلنے لگا، اس کا چہرہ بالکل جو ہے غمگین ہو گیا۔ آ جائے کوئی مجھے مدد کرنے والا، آ جائے مجھے کوئی چاہنے والا، آ جائے میری مدد کرنے والا، تو اب کون سامنے آئے گا؟ نفسوں کا خون اسلام کو نہیں چاہیے، دین کو نہیں چاہیے۔ ابھی آپ کے ہاں کوئی پیشنٹ ہو، مریض ہو، اور اس کے جسم سے خون کم ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، ڈاکٹر کہے گا خون چڑھانے کی ضرورت ہے، تو سب کا خون چڑھ جائے گا، جس کا چاہو اس کا چڑھ جائے گا؟ ڈاکٹر کہے گا نہیں، اسی کا خون چاہیے جو مریض پڑا ہوا ہے، جس گروپ کا خون اس کے پاس ہے، اسی گروپ کا چاہیے خون، جس کا گروپ اس سے مل جائے گا اسی کا خون اس پہ چڑھ جائے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا، دوسرے کا چڑھا دیں گے یہ مر جائے گا۔ اسی لیے کون کہہ رہا تھا دین کے اندر خون نکل چکا تھا، یزید کی بادشاہت سے دین جو ہے وہ پریشان حال ہو گیا تھا، خون نکل چکا تھا، اب دین کو خون چاہیے، تو کس کا خون چاہیے؟ یہ دین سینچا گیا ہے نبی کے خون سے، اب نبی کے خون کا قطرہ جس کے رگوں میں ہو وہ خون چاہیے، وہ خون حسین کے رگوں میں موجود تھا، اسی خون کی ضرورت تھی۔ امام حسین یا رسول اللہ زندہ یا رسول اللہ، خون دیا امام حسین نے دین کو بچایا۔ اب ایک بولی اور بولتے رہا، 5 منٹ اور چاہیے، 5 منٹ آپ سے بھی گزارش ہے، 5 منٹ ہم سمجھا دیں لوگوں کو۔ یہ حسین نے دین کو بچا لیا، بولی بولتے لوگ حسین نے دین کو بچا لیا کہ خدا نے دین کو بچا لیا؟ خدا نے، ان کی عقل بہت آگے، ہم لوگوں کی عقل پیچھے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اب آپ بتائیے، آپ کو ذرا سمجھائیں، پانی پیاس لگی ہو اور آپ کو پانی دیا جائے، پانی پی لیں، آپ کی پیاس بجھ جائے، ہم کہیں گے پانی پیا کہاں؟ کیسے بجھے گا؟ پانی نے پیاس بجھا دیا۔ بھوک لگی، کھانا دے دیا تو کھانے نے بھوک مٹا دیا، دوا دی جائے تو دوا نے شفا دے دیا۔ کیا پانی کے اندر یہ جرأت و ہمت ہے؟ کھانے کے اندر جرأت و ہمت ہے؟ اگر خدا نہ چاہے تو پیاس بجھ جائے، سمندر پلا دیا جائے، اگر پیاسا خدا نہ چاہے ساتوں سمندر کا پانی پلا دو، لیکن پیاس بجھنے والی نہیں۔ پیاس بجھے گی پانی سے، لیکن حقیقت میں بجھے گا اللہ کے حکم سے، بھوک مٹے گی اللہ کے حکم سے، لیکن ذریعہ بنے گا کھانا، دوا سے مرض مٹے گا لیکن وہ ذریعہ بنے گی دوا۔ اسی طریقے سے جیسے پیاس مٹی پانی سے، لیکن مٹایا خدا نے، یہ پانی جو ہے یہ
مجاز ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بتایا ہے. بے شک بے شک مانا جو ہے وہ مجاز ہے، حقیقت یہ ہے کہ خدا نے بتایا ہے. اسی طریقے سے پیاس مٹی پانی سے، بھوک مٹا کھانے سے، اور بیماری دور ہوئی پان دوا سے، لیکن دین بچا امام حسین سے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نے حسین کے ذریعے سے یہ دین کو بچا لیا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل میں امام حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام حسین سے محبت کرتے رہیے، یہ ہم لوگوں کے لیے ذریعہ نجات ہے. دامن حسین مضبوطی سے پکڑے رہیے، یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے. لیکن ہاں ہمیشہ یاد رکھو امام حسین کے بارے میں جو بھی مسئلہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت نے جائز قرار دیا ہے، ان کاموں کو اپنائیے. امام حسین کے خلاف